الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، آج ہم ایک نئے پروگرام جس کا نام انداز گفتگو ہے، اور آج انداز گفتگو میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ماں ہے، والدین ہے۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ماں کی عظمت کو سمجھیں گے، والدین کی محبت کو سمجھیں گے، اور ہمیں کس طرح اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، میں اس شعر سے تعارف کرانا چاہتا ہوں اور اپنے مہمانوں کی یہ شعر نظر کرتا ہوں۔ بروز محشر میں ہر ایک بندے کا عشق احمد میں ٹیسٹ ہوگا، جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ منافقوں کو سزا ملے گی، نبی کا دشمن اریسٹ ہوگا۔ منافقوں کو سزا ملے گی، نبی کا دشمن اریسٹ ہوگا، جو دل سے ہوا ہے غلام احمد آج محفل میں گیسٹ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ جو ہیں حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری شاذلی اور مدنی یعنی مفتی صاحب موجود ہیں، اور دوسری جانب ہمارے جو مہمان ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور ایک فرم کے اندر وہاں پر جی ایم ہے، اور آپ کا نام شہزاد دانش ہے۔ میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے، اور آج ہم نے ماں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ماں ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ایک بڑی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور اس رحمت کے طفیل ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، آئیے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ماں ہوتی ہے مشکل میں پھنس جاتی ہے۔ ماں ہوتی ہے مشکل میں پھنس جاتی ہے، طوفان رخ بدل لیتا ہے ماں کی جب دعا آتی ہے۔ تو ماں کی دعا الحمدللہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک ماں ہے دعاؤں کا دامن پھیلا ہوا ہے۔ ماں وہ ہے ذات، باپ وہ ہے ذات کہ جب بچہ کام پہ جاتا ہے اور کام سے جب لوٹتا ہے، اور والدین جب اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، دل کو چین پہنچاتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں۔ اس کا احساس بچے کو تو نہیں ہوتا، مگر بچے کو اس وقت ہوگا، یاد رکھیے گا، کہ جب وہ خود باپ بنے گا۔ اور اکثر لوگوں کی ماں پھر چلی بھی جاتی ہیں، اور اکثر جاتی ہیں، سارے دنیا کے اندر تو آپ کو پتہ ہے جس نے آنا ہے اس کو جانا بھی ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ماں چلی گئی ہے، اب تو عبادت کر لے۔ ماں چلی گئی ہے، اب تو عبادت کر لے، اب دعا نہیں ہے دعا کر، رب سے چاہت کر لے۔ تو مقصد یہ پیارے محترم اسلام بھائی کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو ٹھوکر لگی تھی، اور جس کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل کر آؤ، پیچھے ماں نہیں ہے تمہاری دعا کرنے کے لیے۔ تو اب پیارے محترم اسلام بھائی کہ دعا جو ہے نا، یہ الحمدللہ ماں اور والدین ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کریں، ان کے دل سے ہی اپنی اولاد کے لیے دعا نکلتی ہے، جبکہ نافرمان اولاد ہوتی ہے مگر اس کے باوجود بھی دعا نکلتی ہے۔ یہ ماں اور یہ باپ کا معاملہ، اللہ اللہ، اور ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹا کتنی بھی غلطیاں کرے
مگر جب وہ باپ کی طرف توجہ کرتا ہے بچہ، تو وہ تمام اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ پس پشت والد ڈال دیتا ہے اور اپنے بچے کو دل سے سینے سے لگاتا ہے۔ تو ہمیں آج اس بارے میں مطلب یہ کہ غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے والدین کی صورت میں عطا کی ہے، تو ہمیں اس کی کس قدر کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اور اس قبل اس کے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھا سلوک کرو، اور اچھا سلوک ہمیں کرنے کا حکم، بلکہ یہ قرآن پاک کی آیت جب میں نے قرآن پاک میں سرچ کری نا، یہ کئی مقامات پر یہ آیت موجود ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہاں پر کہ کئی مقامات پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار ارشاد فرمایا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یعنی تمہارے رب نے حکم دیا، کر یہ فرمایا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی آپ کا ماتحت ہے، یا آپ کا بچہ ہے یا اولاد ہے یا کوئی بھی شخص ہے ایسا کہ جو آپ کا ماتحت ہے، اگر آپ اس کو کوئی کام دیں اور وہ کام نہ کرے ایک دفعہ تو آپ چھوڑ دیں گے، دوسری دفعہ آپ کہیں گے نہیں کرے تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ ڈانٹیں گے اس کو، اور جب تیسری مرتبہ جب آپ کہیں گے اور وہ پھر بھی نہ کرے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ماریں گے، آپ اسے کوٹیں گے۔ اب سوچئے پیارے محترم اسلام بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہیں، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے حکم جو شفقتی ہوتا ہے، ایک حکم ہوتا ہے کہ جو عملی ہوتا ہے، جو لازم ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں جو حکم ہم پر لازم ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ اب کیا کہ گھر میں بچے کی گھر والی آتی ہے تو بچے کے بھی رنگ اور مطلب تیور جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جو حسن سلوک اس کو کرنا چاہیے، اب ہے وقت حسن سلوک کرنے کا۔ شادی سے پہلے کوئی حسن سلوک کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جتنا اب، کیونکہ اب اونچ نیچ بندے کے سامنے ہوتی ہے، تو ہم نے آج اسی پہ بات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم نے بچنا ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ ایک لفظ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے نا، کہ تمہارا رب نے حکم فرمایا ہے نا۔ ایک اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اللہ کے حکم کی اہمیت کا ہر ایک کو علم ہونا چاہیے، اور اس ذات نے ہمیں حکم کیا، اس ذات نے ہمیں حکم کیا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس ذات نے ہمیں حکم دیا کہ جس کے فضل و کرم سے ہم بخشے جائیں گے، نافرمانی کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب ذرا کچھ اس پہ روشنی ڈالیں، آپ کیا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت کے حوالے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میں شکر گزار ہوں آج کے ہمارے میزبان جناب محترم نہال الدین الشاذلی العطاری دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ آپ نے ہمیں آج کی اس گفتگو میں کچھ لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے شاہ فرمایا کہ اللہ نے شاہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو،
اور اپنی عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جی جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ہماری تخلیق کا سبب جو ہے وہ والدین ہے۔ تو چونکہ اللہ نے والدین کو ہماری تخلیق کا وسیلہ اور سبب اور ذریعہ بنایا ہے، تو اس لیے اللہ نے والدین کی خدمت، ان کی اطاعت و فرما برداری کا اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا، تاکہ ان کی اہمیت کا اندازہ ہو اور لوگ اپنے والدین کو جو ان کے رسپیکٹ ہے، جو ان کا ادب احترام ہے اور جو ان کے حقوق ہیں اس کو بجا لائیں، عمل کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو جب ہماری تخلیق کا ذریعہ اور سبب بنایا تو اللہ نے ان میں شفقت و محبت بھی رکھی۔ جی، ان میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ والدین تو اپنے بچوں سے الحمدللہ محبت و پیار کرتے ہی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، تو ہماری تخلیق، ہماری پیدائش میں اللہ کا کوئی مقصد مطلب وہ نہیں ہے کہ بھئی اس نے اپنی کوئی غرض ہو، اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے، بے غرض، بغیر کسی غرض کے اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ اور ماں باپ میں بھی محبت وہی رکھی کہ ماں باپ کسی غرض کے لیے کہ اولاد بڑی ہوگی، خدمت کرے گی، اس غرض کی وجہ سے نہیں اللہ نے جو ہے وہ مطلب ماں باپ پرورش کرتے، بلکہ بے غرض، بلکہ یعنی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بھئی بچہ تب ہماری خدمت کرے گا نہیں کرے گا، بے غرض ہو کے اللہ۔ اب یہ کہ بچہ کرے یا نہ کرے خدمت ہے نا، مگر ماں باپ جس طرح سے اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ کہا جائے کہ شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو چاہے پیسے والا ہو، ہے نا، شہزادوں کی طرح جو تکالیفیں وہ والدین اٹھاتے ہیں ان کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نہ اٹھائے۔ اور اس کو اگر کہا جائے کہ مطلب کہاوت میں کہہ رہا ہوں، مطلب کہ بھئی ہم تو اس کو سونے کے چمچوں سے اسے کھانا کھلاتے ہیں، مقصد یہ کہ اتنی شان سے اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنا حسن سلوک اپنی اولاد کے ساتھ جو والدین، ہر ایک والدین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک والدین کے اندر یہ ایک فطری چیز رکھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان اولاد کو کیا چاہیے کہ مطلب اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ مطلب آنکھ نکال کے کھڑی ہو جائے یا بد کلامی کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے اور مطلب یہ کہ ابے تبے کرنے کے لیے؟ اور آج کل تو اتنے بدتمیز اولاد ہو گئی کہ گالی بکے والدین کے سامنے بات کر رہے ہوتے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا مطلب بنے گا کیا۔ مطلب چلے والد صاحب گالی دے رہے ہیں، وہ ایک بات ہے علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کی گالیاں یا ڈانٹ ڈپٹ یہ بھی ساری چیزیں ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے کہ میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ جو والدین کی مطلب ڈانٹنے پر صبر کرتا ہے، مارنے یا پیٹنے پر یا ظلم و ستم پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، وسعت فرماتا ہے، اور اس کے لیے آسان۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہی بچے جو ہے نا دنیا میں پھلتے ہیں جو اپنے والدین کے جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور وہی مطلب سعادت مند ہوتے ہیں۔ اب یہ اتنا کچھ الحمدللہ والدین کرتے ہیں، اولاد کو حضرت کیا کرنا چاہیے؟ کہ اولاد مطلب یہ کہ بس جوان ہو گئی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جائے، وہ ہے نا۔ آج کل تو یہ کہ وہ لو اسٹوریاں بہت ہو گئی ہیں، پیار والی کہانیاں ہو گئی ہیں، ہم ابا میں تو شادی نہیں کروں گا، ہے کہیں اور شادی کرنی نہیں ہے۔ والدین کی کیا کوئی خواہش نہیں کہ میں اپنی بہو کیسی لے کے آؤں یا میں اپنا داماد کیسے لے کے آؤں۔ تو آج کل بیٹی بھی مطلب وہ سر کھڑے ہو کر مطلب یہ ساری باتیں کرتی ہیں۔ آج کل جو حالات بڑے خراب ہو گئے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، یار حسن سلوک کیا جائے، نہ کہ مطلب ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور فی زمانہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اصل میں چونکہ دینی معلومات سے دوری ہے، جی جی جی، تو اس اعتبار سے نہ والدین کو دینی شعور ہوتا ہے اور نہ جو ہے وہ اولاد کو دینی شعور ہوتا ہے۔ جی جی، تو دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے
والدین ان کو اپنا ادب احترام سکھا بھی نہیں پاتے. ہماری دینی تربیت نہیں ہوتی تو ہم اپنی اولاد کو وہ سوچ، وہ ذہن اور وہ تربیت نہیں کر پاتے کہ ماں باپ کا کس انداز میں. بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تربیت کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے. بچوں کو فجر میں اٹھا کے مسجد میں لایا جاتا ہے کہ وہ فجر پڑھیں، اور جب وہ جوانی پہ آتے ہیں تو وہ نمازیں بھی قضا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور مطلب ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے جی، ہم اپنی نمازوں کا ثواب دیں گے، ہے نا. مطلب ایک ایسا ماحول مطلب وہ اپنے نزدیک بناتے ہیں کہ جو ان کے یہ جملے ہیں نا، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ قدم قدم جو آپ اس انداز سے جملے اٹھاتے ہیں نا، یہ قدم جنت کی طرف نہیں لے کے جا رہے بلکہ یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ان کو احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس ان کے اندر ہوتا نہیں ہے. احساس جو ہے ان کے نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہے نا، کتنی محنت کرتے ہیں. اور ہمیں تو صرف پڑھنے کو کہا کہ ہم پڑھ لیں، اچھا سا پڑھ لیں، اچھی تعلیم حاصل کر لیں، دین سیکھ لیں، ہے نا. دین سیکھنے کے اندر بھی ہم لوگ کوتاہی برتتے ہیں. اور یہ بات جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں اسی حوالے سے کہ بھئی وہ دینی ماحول یا دینی سوچ ہمارے اندر نہیں ہے، قرآن و حدیث کا نہیں ہے. حقیقت ہے کہ یہ ہماری ہے. مگر ایک چوٹ والی بات میں آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر والدین کی موجودگی کے اندر وہ انجینئر بن جاتا ہے یا ڈاکٹر بن جاتا ہے تو والدین ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، ہے نا، کوئی بات بری نہ لگ جائے ہمارے بچے کو. اور اگر وہی بچہ اگر کوئی عالم دین بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے اور وہ دین کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور چیزوں کو وہ اپنے اندر جو ہے کنٹرول. کیوں اگر دیکھا جائے تو حضرت کتنے مطلب والدین کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے کیا؟ آج کل کی اولاد کو علم نہیں ہے. علم تو ہے نا، ایک باپ ایک علم ہے اس کا، ایک مطلب والدین کا کہ بھئی والدین کی اہمیت کیا ہے. ان کی ہم کسی بات کو ٹال نہیں سکتے مگر ہم ٹال رہے ہوتے ہیں. اب والی بات ہے کہ عالم تو ہو جاتے ہیں، اب بعمل عامل ہے نا، وہ بھی مطلب جو ان چیزوں کو سوچے. اب فرض کریں نا کہ اگر ایک بات ہے کہ اگر حسن اخلاق کا ہم مظاہرہ کریں تو حسن اخلاق ہمارا کہاں دیکھا جائے گا؟ کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرے گا اور ہمارا اخلاق ہوگا تو وہاں اخلاق دیکھا جائے گا نا، ریئیکشن اس کا ہے نا، اس کا ریئیکشن اخلاق کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے وہ ایک بات ہے کہ کسی صاحب نے کو کسی بھائی نے ایک تھپڑ مارا زوردار ایسے کر کے، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بولے یہ باقی ہے، اس کو بھی مار لے. وہ شرمندہ ہو گیا اس میں، صحیح ہے نا، شرمندہ ہو گیا. اب کیا ماروں، اب ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا. پہلے تو ماروں گا پیٹوں گا، ایک ہاتھ مار دیا کھینچ کے، ایک دبا کے، بولا ابھی ایک باقی، ایک گال اور باقی ہے، اس پہ بھی مار دو تاکہ برابر ہو جائے نا، بیلنس برابر ہو جائے. تو اس سے کیا ہوا کہ بات ختم ہو گئی، بات تھمنے شروع ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہمارے لوگوں کو چاہیے، اور جو ہمارے جو دین کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور جو واقعی دین کو باریک بینی نگاہوں کے ساتھ سمجھتے ہیں علم کو اور علم کی گہرائیوں میں یہ جاتے ہیں، اور پھر وہ جب خوف خدا رکھتے ہیں اپنے اندر تو اب وہی عالم دین بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے میرے والدین مجھ سے خفا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے خراب نہ ہو جائیں. موجودہ دور کے حوالے سے نا کوئی اصلاحی کا کوئی ایسا پہلو نکالیں، اس گھر کے ماحول کو کس طرح سیٹ کرنا چاہیے. حضرت میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ جی ہمیں دینی معلومات چونکہ نہیں ہے، کہ ماں باپ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. تو فی زمانہ ہم نے اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں جو پڑھا ہے اس میں واقعی ایسا ہے، ہمیں اپنے مضامین میں اپنے اسباق میں وہ بیان کیا جاتا ہی نہیں ہے والدین ہیں کیا، بلکہ ایسا کیا جاتا ہے کہ ہمیں شعر و شاعری، ہمیں لو سٹوری کی طرف مائل کیا جاتا ہے. جی جی. تو وہ جو بیج بویا ہی نہیں ہے تو اس کا پھل کیسے کھائیں گے؟ تو یہ نقطہ اگر آپ بیان کر سکیں تو. دیکھیے نا، یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ ہمارے جو کالجز ہیں ہمارے، اگر وہاں دیکھا جائے تو وہاں مطلب سارے جیسے فرمایا نا لو اسٹوری کی کہانیاں بہت ہیں. اور آج کل تو لڑکیاں بھی کہتی ہیں ہمارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. آج دیکھیں اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، اور اس کا احساس پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. بھائی بوائے فرینڈ تو کم از کم 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کو بولتے ہیں اسٹیٹس کو. ہاں، آپ کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں، کتنے گرل فرینڈ ہیں، اچھا، اس کی تعداد پہ بحث ہوتی ہے. میرے کام میں آپ کے زیادہ ہیں تو میرے کام کیوں ہیں. اوہو، یعنی اتنی مطلب اتنے آگے تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ توبہ 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 توبہ. تو یہ تو ہم خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بس یورپ کو، امریکہ کو فالو کرتا ہے. جی جی.
کہ ہم اپنے سارے مطلب سسٹم کو ان کے طریقے پہ ڈھال لیں جو انہوں نے ایک سوچ اپنے کالجز میں، ایجوکیشن کے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں جو انہوں نے سسٹم یعنی ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو ہمارے لوگ جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو اسی سسٹم پہ ڈھالیں گے تو ہمارا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو اس اعتبار سے اب وہاں پہ جو ہے وہ سارا تعلیمی جو نظام ہے وہ والدین کو نہ ٹیچرز کو کسی کو مطلب اہمیت نہیں دیتے. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ در حقیقت میں اخلاقیت پہ صحیح معنوں میں کوئی تعلیم دی نہیں جا رہی ہے. جی جی حقیقت تو یہ نا، مطلب میں سب جگہ نہیں، مطلب ذات جہاں یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، مطلب ایک جو ہونا چاہیے نا آل اوور کہہ لیجئے کہ ماحول ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بس اپنے جو انداز ہے یعنی نیو جنریشن کو انہوں نے اوپر رکھنا ہے، صرف اپنے ذات کی زندہ رہنا ہے. جی 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 جی. تو یہ تو مطلب ہم اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو نئے لوگ ہیں یا کیا کہنا چاہیے کہ نوجوان جو حضرات ہیں یا نوجوان خواتین ہیں، یہ ان کی جو ڈگر ہے وہ کہیں اور چل رہی ہے. ان کی چلنا کہیں اور چاہیے تھا مگر یہ چل کہیں اور رہے ہیں یہ. اور جب اس طرح چلیں گے تو وہ تباہی کے راستے پہ چلیں. اچھا جب تباہی ہو جاتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پھر نقصان ہو چکا ہوتا. اور متعدد ایسے واقعات جو ہے وہ اخباروں میں آتے رہتے ہیں کہ بھائی میری تباہی کا سامان تو یہاں سے شروع ہوا، یہ شخص آیا، میں اس کے ساتھ گھومی پھری اور یہ ایسا ہوا ویسا ہوا. وہ پھر کہانی ہماری مک گئی اور وہ بھی بندہ بھاگ گیا. سمجھے نا، مجھے گھر سے بھگا کے بھی لے گیا، مجھے طوائف کے اڈے بھی بٹھا دیا اس نے، اور اب میں وہاں بک رہی ہوں. ہے نا، اس طرح کئی واقعات ہیں اور چلنا ہے اس طرح سے. تو یہ نا یہ ان چیزوں میں انسان کو نہیں لگنا چاہیے نا. اصل دیکھیں محبت پیار جو نا وہ اللہ رسول اور اللہ کے جو نیک بندے ان سے کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں آخرت کی بھی یاد دلائیں گے، اللہ کی بھی یاد دلائیں گے. اب جیسے کہ میں نے کہا نا کہ لفظ ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یعنی کہ یہ رب کا حکم ہے نا، تمہارا رب نے حکم فرمایا، تمہارے رب نے حکم فرمایا. اب یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا، تمہارے رب نے حکم فرمایا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے یار. اب اس کی اہمیت ہم لوگ نہیں کرتے، ہے نا. ابھی دیکھیں نا کہ رب نے حکم فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. فی زمانہ اگر یہ باتیں ہم کرتے بھی ہیں اور ہماری ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھیں گے کہ حدیث مبارکہ لکھی آتی ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی آتی ہیں، اس کا ترجمہ لکھا ہوا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے نبی کے احکامات وہ سامنے آتے ہیں. یہ ہماری جو رینگتی نہیں ہے یہاں پر. اگر اس کے برعکس اگر کوئی صدر پاکستان کے صدر، کسی امریکہ کا صدر یا کسی اور یورپ کا صدر، کوئی مشہور صدر جو دنیا کا ہے نا جس کا نام، اگر وہ کوئی بات جملہ کہتا ہے تو وہ ایک دم وائرل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں اور وہ مطلب اس پہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ فیکٹریوں میں جاتے ہیں اور آپ کسی کے نیچے کام کرتے ہیں، اپنے جی ایم کے نیچے کام کرتے ہیں اور جی ایم نے اگر کوئی بات کہی تو اس کو فوراً فالو کرتے ہیں. اچھا جی ایم کو اگر مطلب یہ کہ اگر وہ آنر اگر کوئی بات کہتے ہیں کہ بھائی کام ایسے نہیں ایسے کریں، وہ فوراً کوئی دلائل بھی نہیں دیتے سیٹ کو. ایک بات یہ دیکھا میں نے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے، بولو یار کتاب کو ایسے رکھ لو، ہاں ٹھیک ہے ایسے رکھ لو. اچھا کتاب کو ایسے رکھ لو، ہاں جی ایسے رکھ لو، ہاں صحیح ہے. بس جو سیٹ نے کہہ دیا ہاں صحیح ہے، مگر اس کو بھی بیچارے کو صحیح بات نہیں بتا کہ نہیں صاحب یہ کتاب الٹی ہو جاتی ہے اور یہ سیدھی ہو جاتی ہے کتاب. تو کتاب سیدھی طرح دیکھی جاتی ہے. مگر میں نے یہ دیکھا کہ مطلب جو ہیں ایچ او ڈی ہیں اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود مطلب یہ کہ وہ سیٹ لوگوں کو بھی صحیح گائیڈ نہیں کر پاتے، بس یس یس کرتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا. یس 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 ٹھیک ہے نا. پہلے قانون بنتے ہیں اور سیٹ نے قانون ختم کر دیا، ہاں بھائی یہ کام نہیں بھائی اب ایسی کرو، بس چھوڑو کام ختم خلاص، کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سیٹ کی بات کو بخوبی سنتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں دلی طور پر. اسی طرح اگر کوئی وزیر اعظم کوئی بات کہتا ہے اس کا اثر لیتے ہیں. اگر کوئی کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہے اور اس کا کوئی لیڈر ہے اگر کوئی بات کہتا ہے تو لوگ اس کا اثر لیتے ہیں. اور کیسا اثر لیتے ہیں؟ گھروں سے نکل جاؤ، وہ سارے نکل جاتے ہیں گھروں سے. روڈوں پہ آ جاؤ، سارے روڈ پہ آتے ہیں. ہڑتال کر دو، ہڑتال کر لیتے ہیں. ہے نا، ایک جملے کے اندر سارے کام ہو رہے ہیں بھائی ان کے، ایک جملے پر. یار یہ بتاؤ ایک دنیا کے اعتبار سے کام ہو رہا ہے، جو اللہ رسول فرما رہا ہے وہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پہ ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ اللہ کے حکم پہ ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ ہم کس راستے پہ چلنا ہے یہ بتائیے نا. مطلب کہ ہم
اپنے آپ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب والدین کے حسن سلوک کے حوالے سے فضائل کتنے رکھیں گے. تو دیکھیں آپ اپنے والد صاحب کو دیکھیں, والدین کو دیکھیں, محبت بری نگاہ سے دیکھیں. ایک حج کا ثواب ملتا ہے, ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے, ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس پر ایک میں تمیز باندھتا ہوں حضرت, وہ یہ تمیز باندھتا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے اس کو تو نہیں معلوم میرا حج قبول ہو گیا, کوئی عمرے پہ جاتا ہے کہ اس کا عمرہ قبول ہو گیا, ایسا ہے نا, نہیں پتا نا اس کو. مگر یہاں وہ جب والدین کو دیکھتا ہے, وہ محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے, دل کی گہرائیوں سے دیکھتا ہے, پیار سے دیکھتا ہے, ان کا احساس پیدا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے, وہ کہ جو مقبول اللہ کی بارگاہ میں. وہ نہیں پتا کہ وہ مقبول نہیں ہے یا نہیں ہے, جس پہ پہلے سرٹیفکیٹ مل گیا جی, اور اس پہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہمارے کو. دیکھیں نا, سرٹیفکیٹ مل گیا کہ دیکھو تم نے اپنے والدین کو دیکھا. تو بہرحال میرے بھائیوں کہ اللہ کے نے جو ہمیں رحمت عطا کی, ایک ماں رحمت عطا کی ہے, اس سے ہم مطلب یہ کہ محبت کریں, اس سے پیار کریں. کہ کسی نے کہا کہ ماں کی چاہت رب کی چاہت, کسی نے کہا کہ ماں کی چاہت رب کی چاہت, ہر وقت چاہت کرتا رہوں گا, تیرا چہرہ حج کا ثواب جب جب چہرہ دیکھتا رہوں گا. اور پھر عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اگر میں ایک سے زیادہ مطلب بار دیکھوں تو کیا اس سے زیادہ ثواب ملے گا؟ تو آپ نے یقین فرمایا جتنی باہر دیکھا جائے گا والدین کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اور ہر ایک کے لیے گھر کے اندر حج عمرہ موجود ہے, اور جس کے گھر میں نہیں ہے حج عمرہ, میری بات نہ والد ہے نہ والد صاحب ہے, تو اس کے لیے ہے مسئلہ کہ بھائی مطلب کیا ہونا چاہیے انسان کو. اب انسان اس پہ بھی سوچے یار والدین جب تک ہیں اور جب والدین نہیں ہوتے تو پھر بندہ مشکل میں آتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں سے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, بچے ایسی ایسی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ایسی آج کل ہمیں تو کبھی تکلیف ہی نہیں ہے جو ابھی ہمیں تکلیف آ رہی ہے. تو کسی نے کہا نا کہ جب والدین ہوتے ہیں نا, مطلب اس حوالے سے کہ میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے. جب ماں ہوتی ہے تو پھر دعائیں ہوتی ہیں کہ میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے, وہ جب بھی وار کرتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. جب بھی وار کرتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے, تو ٹوٹ ہی جائے گا نا, کیونکہ ماں کی دعا ہے نا. ماں کی دعا تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب وہ پہاڑ کھڑی کر دیتی ہے وہ. جی جی جی, یہ حضور ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے نوجوان بچے جو گیم وغیرہ کھیلتے ہیں, تو گیم میں ایک شیلڈ آتی ہے کہ جو آپ کا جو دشمن ہے وہ وار سے ہتھیار کر رہا ہے, تو شیلڈ جو ہے آگے آ کے اس کو توڑ دیتی ہے. جی جی, شیلڈ ہے. بالکل بالکل. اصل میں یہ والدہ جو ہیں, والدین, یہ ایک تو ان کی دعا بھی کام کرتی ہے. جی جی. دوسرا وہ ساری جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اپنے اوپر لے لیتے, وہ اولاد کو اس کا احساس ہونے ہی نہیں دیتے. بالکل بالکل. نہ مطلب تنگی کا کہ بھئی رزق میں تنگی, خود نہیں کھاتی ماں, اولاد کو کھلاتی ہے. باپ بھوکا رہ لے گا لیکن اپنے بچوں کا خود ٹوٹے جوتے پہن لے گا, پھٹے پرانے کپڑے پہن لے گا. بالکل بالکل. لیکن اپنی اولاد کو بالکل ان کے. اگر میں آپ کو پاکستان کا سرحد کا ایک واقعہ سناتا ہوں, میں آپ کو پاکستان سچا واقعہ ہے, اور جہاں یہ واقعہ ہو اس بندے نے مجھے واقعہ بتایا. ایسا ہوا تھا کہ ایک بچہ تھا, وہ کنویں کے قریب گیا نا, تو اس کی جو کنویں کی جو منڈیر تھی نا وہ بارش کے سبب کمزور تھی, مطلب وہ بچہ اس میں گر گیا, اوپر سے مٹی بھی آ گئی. اب گھر والے اس کو تلاش کرتے تھے, وہ بچہ ملتا ہی نہیں تھا, بچہ نہیں ملتا تھا. اب وہاں پہ شور ہونے لگ گیا. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا. اس کی ماں کیا کرتی تھی, اپنے بچے کی طرف سے دودھ کا صدقہ دیا کرتی تھی, دودھ کا صدقہ دیا کرتی تھی اپنے بچے, وہ بچہ میرے کو مل جائے. کوئی بات نہیں. اب جب ہاں گاؤں میں زیادہ یہ سلسلہ شور مچا کہ بچہ غائب, تو کس نے کہا, میں نے ایک بچہ تھا وہ اس کنویں کے پاس تھا, وہ اچانک ایک دم غائب ہو, میری سمجھ میں نہیں آیا. تو بولو کہاں دیکھ رہے, بولے تو کنواں تھا. تو بولو پھر اسی میں گرا ہے وہ. بولو کھودو بھائی, کچھ تو لاش ہی نکلے گی اب اس کی. جب اس کو کھودا ہے, جب کھودا ہے نا, تو وہ اس میں سے وہ بچہ صحیح و سالم باہر آیا, زندہ. سبحان اللہ. اب سارے حیران اور پوچھنے لگے مفتی صاحب ان سے کہ بیٹا تم اندر تھے اور مطلب تم کیسے زندہ رہے 3 دن تک؟ 3 دن ہو گئے تھے. کہ مجھے نہیں معلوم تھا, میرے پاس کوئی شخص آتا تھا اور دودھ کا پیالہ میرے پاس آتا, میں اس کو پیتا تھا. واہ سبحان اللہ. یہ ماں کی دعا ہے نا, یہ ماں, یہ دیکھیں ماں کی کا جو معاملہ ہے نا, یہ بات یاد رکھیے گا, جیتے جی بھی آپ کو جو نا ماں کی دعاؤں کا اثر نظر آئے گا. یہ نہیں کہ نہیں آئے گا نظر. اب
ماں کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے. ہاں کبھی یہ مت سوچیے گا اگر ماں نے بد دعا دے دی نا تو بھی کام خراب ہو گیا، دعا دے دی تو بھی کام اچھا ہو گیا. تو ماں کی تو مطلب بد دعا سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اللہ بھی جانتا ہے کہ مطلب اگر ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی تو کام ختم. اور کہیں ماں سے نکلتی ہے بد دعا مگر وہ بد دعا نہیں ہوتی ہے حقیقت میں، وہ نصیحت کے طور پہ ہوتی ہے بچوں کو جو عام طور پہ کہی جاتا ہے. اللہ بھی جانتا ہے کہ بھائی اس نے اس سے تو نہیں ہے. اب وہ تھے نا حضرت جریج تھے غالباً جن کا واقعہ سرکار مدینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا، ہے نا. تو وہ نفلی نماز پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، بنی اسرائیل کا واقعہ. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب والد صاحب یا والدین میں سے کوئی بلائے اور نفلی عبادت کرے تو آپ نیت توڑ دیں. آپ ایسی نا نیت توڑ دیں اور والدین کی بات سنیں. انہوں نے نہیں سنی. جب انہوں نے نہیں سنی تو کہا کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ دیکھے. ماں نے دل سے یہ ان کو دعا دی، بد دعا دی کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ دیکھے. اب کیا ہوا جناب، ایک بچہ پیدا ہوا تو کہا کہ بچہ کس کا؟ بولے یہ جو عبادت گزار بندہ ہے نا یہ اس کا بچہ ہے. اب اس کو تو جس گھر میں وہ تھا اس گھر کو توڑ پھوڑ دیا اور اس کو بڑی ایک ذلت اور رسوائی کی صورت میں جو ہے نا اس کو جو ہے وہ جو حاکم تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا اس کو. تو کہا کہ یہ بچہ تیرا ہے. یہ کہتی ہے، کہا کہ نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے. اور بچے کو بولا بچہ خود جواب دے گا. بولا بچہ کیسے جواب دے گا، ایک دن کا بچہ ہے. بولے ایک دن کا بچہ کیسے جواب دے گا؟ تو کہا کہ بالکل جواب دے گا بچہ، آپ بلائیں. جب بچے نے سوال کیا تو وہ حکم خدا بندی بول اٹھا کہ یہ میرا باپ یہ نہیں فلاں فلاں باپ. اس نے باپ بھی بتا دیا کہ میرا فلاں باپ وہ ہے. جی صحیح نا، فلاں میرا وہ باپ وہ ہے. تو کہا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. نہیں بولے یہ بات نہیں ہے، یہ اصل میں میری ماں کی جو نا یہ دعا کا اثر ہے، کیونکہ میری ماں نے یہ دعا دی تھی. یہ جو آپ نے کیا ہے نا یہ وہ معاملہ نہیں کہ میں آپ سے خفا ہوں یا ناراض ہوں. ایک بات ہے مطلب جو بھی کچھ ہو تو میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو بس جو میری ماں نے ازت ہے، کیونکہ میں نے ازت نیت نہیں توڑی تھی. میں نے ماں کو کہنا ہے سنا. اب ماں کا کہنا نہ سننے والوں، سبزی نہ لے کے آنے والے، دہی نہ لے کے آنے والے، گوشت نہیں لے، میں نہیں آ رہا. پہلے منع کرتے ہیں. پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے منع کریں گے. آغاز یہاں سے کریں گے. آغاز دیکھیں نافرمانی سے کرتے ہیں، نافرمانی سے آغاز کرتے ہیں کہ جی یہ میں نے کام کرنا نہیں ہے. جب یہ کام کرنا نہیں ہے تو بتائیے کیا یار مطلب ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکیں گے؟ یہ مجھے بتائیے. اچھا اس بات سے ایک بات اور سمجھنے والی ہے. جی جی بولیے. کہ بعض ماؤں کی بھی، ماں باپ کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بد دعائیں دیتے ہیں. جی جی جی. تو یہ ماں باپ کو بھی جو ہے، ویسے تو ظاہر ہے کہ ظرف بڑا ہی ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ کافی حد تک تو برداشت ہی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں. تو ماں باپ کو بد دعائیں دینے سے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ کی دعا لگتی ہے جی جی ویسی پھر وہ بد دعا بھی لگتی ہے. بالکل. تو زیادہ تر ماں باپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ وہ بد دعائیں نہ دیں. بد دعا سے ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ بچیں. اور یقیناً جب آپ بد دعا اولاد کو دیتے بھی ہیں آپ، تو آپ اگر آپ نے دل کی گہرائی میں تو بد دعا دیجیے، سمجھو کام ہو جائے گا اس کا. تو صحیح ہے نا. اور اگر آپ نے ایسی خالی مطلب کہا ڈرانے کے لیے، عام طور پہ کہا جاتا ہے نا ڈرانے کے لیے، تو وہ ایک علیحدہ، مگر یہ ڈرانے والے پر بھی آپ بد دعا نہ دیں ڈرانے کے اعتبار سے. کیونکہ کبھی اس طرح سے آپ کریں تو کہیں آپ نے حقیقی طور پر بد دعا دے دی نا تو کام ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. جی جی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بھائی یہ جو دعا جو بد دعا دے رہی ہے ماں، ابھی چوٹ لگ جائے گی تو ارے میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، کیا ہو گیا یہ کیا ہوا کیا ہوا، یہ اس کو چوٹ لگنی نہیں چاہیے تھی، ابھی پریشان ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ماں کا دل جانتا ہے کہ ماں نے جو بد دعا دی ہے اس کے پیچھے ایک دعا ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو. اور ہوتا بھی یہی ہے. ماں اگر کسی کو بد دعا دیتی نا مفتی صاحب، تو پیچھے سے ایک ہوتی ہے کہ بھئی یہاں سے جو ہے بد دعا ہے مگر اندر سے بد دعا نہیں ہے. بد دعا نہیں ہے. اور جس دن ماں کی بد دعا لگ گئی نا تو بھائی کہیں کے بھی نہیں رہو گے. یہ بتا دوں، دیکھو ماں ہے، خدا رن کی قدر کر لو. اور دیکھو جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو کس کو یاد کرتا ہے؟ ماں. کدھر ہے ماں؟ ایسے نا ماں درد آگے ماں کیا ہوا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، ماں بخار چڑھا ہوا، ماں ہے نا. ماں یاد آتی ہے تکلیف کے اندر. ہم سب کو تکلیف ماں یاد آتی ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ ماں ڈاکٹر نہیں ہے. ہاں ماں ڈاکٹر نہیں ہے مگر ماں یاد آتی ہے. ماں یاد آتی ہے. یہاں تک کہ ماں انتقال بھی کر جاتی ہے حضرت تو بھی ماں یاد آتی ہے. ہائی ماں، ہائی میری ماں،
ہائے ہائے کیا ہوا, ہائے ہائے بڑی تکلیف ہے, ماں میری ماں, ارے ماں میری ماں ہے, کیسے یاد آتی ہے. لیکن تکلیف سے نکلتا ہے تو پھر نافرمانی شروع کرتا ہے, اور جب تکلیف سے نکلتا نافرمانی شروع کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے نا حضرت, یہ سب تو غلط ہے نا. مطلب ہم تو دیکھیں ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ سب ان راستوں پہ چل رہا ہے کہ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہے. یہ بات یاد رکھیے, ہمیں اس راستوں سے بچنا چاہیے قبل اس کے کہ یہ سارے معاملات ہوں ہمارے ساتھ. اور دیکھیں ماں کا معاملہ کتنا حساس ہوتا ہے, میں آپ کو ایک شعر میں بتاتا ہوں حضرت, اور یہ توجہ سے آپ ساری شعر توجہ سن رہے ہیں, میرے یہ گفتگو بھی آپ توجہ سے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. تو آج اولاد جو جیتے جی ماں کو کچھ بھی سمجھتا نہیں. آج اولاد جو جیتے جی ماں کو کچھ بھی سمجھتا نہیں, جو منہ میں آتا ہے کہہ لیتا ہے, کہہ کر وہ پچھتاتا نہیں. حالت تو دیکھیں اس کی, یہ ہمارے دیکھیں ہماری صورت حال یہی ہے, بھومو کرے ہو کرے گا, بھومو کرے گا. ارے بھائی, اور اونچی آواز سے بولنا اور مطلب آنکھیں نکالنا اور مطلب پکڑ کے کھڑے ہو جانا, ابے بھائی یہ ان سب کی تو مذمت حدیث پاک میں آئی. میں بھی مفتی صاحب سے اس کی مذمت کے بارے میں پوچھوں گا, بتائیے گا بھی میرے کو, میں ابھی شعر مکمل کرتا ہوں اور اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج اولاد جو جیتے جی ماں کو کچھ سمجھتا نہیں, جو منہ میں آتا ہے کہہ لیتا ہے, کہہ کر وہ پچھتاتا نہیں. جب ماں چلی گئی دنیا سے بڑی شدت سے یاد آئی. جب ماں چلی گئی تو دنیا سے بڑی شدت سے یاد آئی. کوئی حضرت کوئی تھا اوئی کو سمجھنے والا, کوئی تھا اوئی کو سمجھنے والا. میری ماں, ارے بیٹا کیا ہوا بیٹا تیرے کیا ہوا, وہ پانی پیاس لگی ہے, ارے بیٹا ابھی لاتی ہوں ابھی لاتی ہوں. کوئی تھا اوئی کو سمجھنے والا, آج اولاد جو جیتے جی ماں کو کچھ بھی سمجھتا نہیں, جو منہ میں آتا ہے کہہ لیتا ہے, کہہ کر پچھتاتا نہیں. جب ماں چلی گئی تو دنیا سے بڑی شدت سے یاد آئی. کوئی تھا اوئی کو سمجھنے والا, آج چیخ کو کوئی سمجھتا نہیں. آج چیختے رہو نہیں سمجھتے بھائی, بالکل صحیح. ماں تو وہی بھی سمجھ جاتی ہے میرے لال کو کیا ہو گیا. اگر بہو کسی وجہ سے اپنے اس کے لال کو چائے نہ دے تو ماں اس چائے کو نہ ملنے پر بھی احساس پیدا کرتی ہے, ہائے میرے بیٹے کو چائے نہیں ملی, لا بیٹا میں دے دیتی ہوں, تیری بیوی نے نہیں دیا تو میں دے دیتی ہوں چائے, میں تجھے ناشتہ کرا دیتی ہوں, میں تجھے کرا دیتی ہوں, کیا مسئلہ ہے نا. تو ماں تو ایسی چیز ہے بھائی, جیتے جی قدر کر لو میرے بھائی, ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہو گے. یہ میں آپ کو بتا دوں گا نافرمانی کی کیا سزا ہے, وہ کچھ حضرت ارشاد فرما دیجیے. حدیث پاک میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ماؤں کی نافرمانیوں کو اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کو اور کسی کو کچھ نہ دینے اور دوسروں سے مانگنے کو اور فضول قیل و قال کو یعنی فضول گفتگو کو اور کثرت سوال کو یعنی بہت زیادہ سوالات کرنا پوچھنا, جو مطلب دینی جیسے حج کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہ حج فرض ہے, تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا ہر سال حج فرض ہے, تو اس اعتبار سے پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کثرت سوال کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ پوچھنے کی وجہ سے پچھلی قومیں بھی برباد ہوئی, اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو کثرت سوال کو اور مال کے برباد کرنے کو حرام فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ بہت اونچا اور صاحب فضیلت رکھا ہے. ماں کی غیر موجودگی یعنی بعد وفات ماں کا مقام خالہ کو حاصل ہے, یعنی اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کی بہن کو خالہ کو رسپیکٹ دے, ان کا خدمت کرے, ان کا ادب احترام کرے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے تو کیا میری توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک شخص نے جہاد میں جانے کے متعلق حضور سے مشورہ طلب کیا
تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تم اس کی خدمت کو لازم پکڑ لو اس لیے کہ تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. اس پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حضرت کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنے والدہ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو, بد کلامی کرتے ہو, اونچی آواز سے بات کرتے ہو, آنکھیں نکال کر کھڑے ہوتے ہو اور تن کے کھڑے ہو جاتے ہو. ابھی مجھے وہ روایت یاد نہیں آ رہی کہ مطلب جو آنکھ نکال کے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائے گی, اور سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ماں تمہاری ہے اور ماں کے قدموں میں جنت بھی تمہاری ہے. چاہے اسے برباد کر لو چاہے اس کو آباد کر لو. سبحان اللہ. ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک شخص نے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکوکاری کا ہے, یعنی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا طریقہ ہے جس کو میں بجا لاؤں قرض کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں. پہلی ان پر نماز جنازہ پڑھنا, دوسرا ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا, تیسرا ان کی وصیت کو پورا کرنا, اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو اولاد ان کی وصیت کو پورا کرے, چوتھا ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے نیک برتاؤ قائم رکھنا. تو یہ 4 باتیں جو ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد بتائی گئیں کہ مطلب بندہ ان پر ان باتوں پر عمل کرے. ماں ایسا انمول ہیرا ہے جس کا بدل نہیں. جی جی. ماں وہ نعمت ہے جس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے, ماں باپ کی ناراضی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ اللہ. اور ماں باپ کا دل دکھانے والا دنیا میں خسارے میں رہتا ہے اور آخرت میں اس کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. دنیا میں اگر جس نے ماں کا دل دکھا دیا بوقت نزا روح قبض ہونے میں مشکلات درپیش ہوں گی. اللہ اکبر. چنانچہ حدیث پاک میں ہے, حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جوان پر سکرات یعنی موت کی حالت ہے, اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا. تو حضور نے فرمایا جب وہ زندگی میں پڑھتا تھا تو اب یعنی موت کے وقت کس چیز نے اسے روکا؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم سب بھی حضور کے ہمراہ چل پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا اور اے لڑکے کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نہیں چلتی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی نافرمانی کے باعث. حضور نے پوچھا تیری ماں کیا زندہ ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلا کر فرمایا کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر آگ کا دہکتا ہوا الاؤ لاؤ اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دو ورنہ تمہارے سامنے اس لڑکے کو آگ کے الاؤ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف کر دوں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سن لو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کرو گی؟ بوڑھی عورت نے کی ممتا جوش میں آ گئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر اور نور نظر کو معاف کر دیا. اب یہ دیکھیے آپ اس بات پر, اور اس سے راضی ہو گئی. سبحان اللہ. دیکھیں آپ ذرا سوچیں اس بارے میں کہ یہ واقعہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ہوا. یہ بڑی عبرت کی والی بات ہے حضرت, یہ اگر دیکھا جائے غور کیا جائے. اور ماشاءاللہ آپ نے اتنی ساری حدیثیں بیان کری ہیں اور بہت ساری حدیثیں متعدد, تو ایک بہت بڑا باپ ہے جس میں ہم گھنٹوں کیا پوری رات بھی اگر گفتگو کریں تو کم ہے. ایک حدیث پہ بات کریں تو ہم لوگ تو اب ذرا غور کیجئے پیارے محترم اسلام. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے کہیں بڑھ کر تو جہنم کی آگ ہے. اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتی اپنی اولاد کو جلتے ہوئے, تو پھر
وہاں کیسے؟ تو اب دیکھیں اس حالت کے اندر بھی اس ماں نے اپنی نافرمان بچے کو معاف کر دیا. اب سوچیں ماں واقعی کیا دریا دل ہے ماں کا اپنی اولاد کے لیے. یہ دیکھیں یہ بڑی بات ہے. اب آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے 70 درجے اللہ محبت کرتا ہے, تو اب ذرا غور تو کر لو پیارے اسلام بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے 70 درجے سے زیادہ محبت ضرور کرتا اپنے بندے سے, مگر اللہ تعالیٰ نافرمان والدین سے محبت نہیں فرماتا ہے. اور اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنا رنجیدہ مجھے والدین کے نافرمانوں نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا مجھے, کیونکہ یہ تو جہنم میں ہوں گے یہ ایسے لوگ, اور والدین ان سے راضی نہیں ہوں گے بروز قیامت. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو لے کے جائیں گے, دیکھو تمہارے اولاد جل رہی ہے, تب جا کے وہ اپنے بچوں کو معاف کریں گے, تب جا کے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. آپ بولے وہ تو نکالا تو جائے گا نا بھائی, اچھا نکالا جائے گا, چلو میں ایک انگارہ لیتا ہوں, ہاتھ لاؤ, میں رکھتا ہوں یہاں پہ انگارہ, برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ لیکن اب اس حدیث سے بھی پتہ چلا نا کہ کلمہ پڑھنے میں ہی بندے کو دشواری ہو رہی ہے, اور پھر کلمہ پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے, تو کلمہ جب کلمہ ہی نصیب نہیں ہو رہا اس کو, تو اب بتائیے نا مطلب وہ کہاں جائے گا؟ مجھے بتائیے کہاں جائے گا بھائی؟ 60 سالہ زندگی میں انسان کو کیا کر لینا چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے یا نافرمانی کرنا چاہیے, اور غور کرنا چاہیے اس چیز پر, اس پر غور کرنا چاہیے. اب والدین ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ سدا تو رہتے نہیں ہیں, اور زیادہ تر یہی بات ہوتی ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے اولاد کے ہاتھوں سے ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. زیادہ تر یہی ہے نا, زیادہ تر یہ اولاد جو ہوتی ہے وہی اپنے والدین کو کی تدفین وغیرہ کرتی ہے زیادہ تر, ورنہ ایسا کم ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ والد جو ہے وہ اپنے جوان بیٹے کا کندھا دے رہا ہو میت کو. اور جب ایسا ہوتا, اس دوران تو ہم نے بہت دیکھا تھا جب یہاں پر قتل و غارت گیری کا سلسلہ تھا, بلکہ پوری کراچی کے اندر, اور ابھی بھی وقتاً فوقتاً رہتا ہے, نوجوانوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, اور والدین جو ہے بیچارے ان کی حالت ابتر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ان پر اپنا کرم عطا فرمائے. خون کے آنسو جو نا بالکل رونے جیسے ہم لوگوں کے ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں. میں نے ایک دیکھا, مجھے یاد ہے کہ جب میں آ رہا تھا وہاں سے اپنے حلقے سے آ رہا تھا, تو ایک بچے کو مار دیا تھا بیچارے کو, اس کے والد کو میں نے دیکھا تھا, اتنی کرب کی حالت میں تھا اس کا والد, اور جب کہ اتنا لہیم شہیم تھا, تگڑا تھا بالکل, مگر اس کو بیچارے کو جو نا بالکل ٹوٹ گیا تھا وہ اپنے بچے کی موت پر, اور اس کو 2 آدمی سنبھالے ہوئے تھے. یہ نہیں وہ بفر رہا تھا, وہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا, اور اس کی ایک عجیب دیکھنے جیسی جو نا مطلب حالت تھی, دیکھنے جیسی حالت تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا کرم عطا فرمائے, اور ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہے نا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں, نہ کہ ہم اپنا ماحول خراب رکھیں, اور اپنے آپ کو جو ہے نا بھائی غور کریں. جب تک والدین جو ہے نا ہیں, آپ ان سے فیض و برکات حاصل کریں. والدین نہیں ہیں تو بھائی ان کے لیے دعا کریں. اور مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ رہی ہے حضرت, جیسے کہ معلوم ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدظ اللہ علی, مدنی مذاکرہ میں دیکھ رہا تھا, تو کسی نے سوال کر لیا کہ اگر والدین انتقال کر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر والدین انتقال کر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو امیر اہل سنت نے اور میرے مرشد پاک نے بڑی گہری نگاہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. اب میں مطلب یہ کہ جب یہ بات سنی اور اس کی گہرائیوں میں گیا تو میں تو سن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سن ہو گیا. اب میں آپ کو یہاں ایک نقطے والی بات بتا رہا ہوں. میں دیکھو یہ بات جملے میں کہ بھائی گناہ کرنا چھوڑ دو, گناہ کرنا چھوڑ دو جب والدین کا انتقال ہو گیا ہے. کیوں؟ والدین کی موجودگی میں اگر ہم گناہ کرتے ہیں 4 دیواری کے اندر, یا 4 دیواری کے باہر, یا دوستوں میں, یا احباب میں, یا بد اخلاقی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, گندی باتیں کرتے ہیں, اور بری سوچ رکھ کر ہم باتیں کرتے ہیں جو کہ ہم والدین کے سامنے نہیں کر سکتے. ہم نہ والدین کو پتہ لگتی ہیں ہماری, جب تک زندہ نہیں پتہ لگتی ہمارے کو, والدین کو نہیں پتہ لگتی کہ ہم 4 دیواری میں کیا کر رہے تھے, ہم مطلب یہ کہ موبائل میں کیا دیکھ رہے تھے, لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھ رہے تھے, کمپیوٹر میں کیا دیکھ رہے تھے. تو ہمیں تو نہیں پتا مطلب کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے والدین کو ہمارے والدین کو نہیں پتا بھی, ابھی والدین حیات ہیں, مگر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا یہ, تو یہ بات یاد رکھیں, ہر جمعرات کے دن ہمارے نامہ ہمارے والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور ان کو اس بات سے باخبر ہوتے ہیں کہ آج ہماری بچے نے 4 دیواری میں موبائل پہ کیا دیکھا, کیا جانا, کیا وقت برباد کیا, اور جس کے سبب والدین قبر کے اندر جو ہے نا وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں, ان کو دکھ پہنچتا ہے. پورے ہفتے کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے. پورے ہفتے کی رپورٹ ہے, پورے ہفتے کی رپورٹ جو نا. اب اس ڈر نہیں لگتا, ڈر لگنا چاہیے نا.
جی آپ دنیا کی زندگی میں رہ کے ان سے ڈرتے تھے، اور اب مرنے کے بعد آپ کا ایک ایک عمل بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا لگایا ہوا جو پھل ہے وہ یہ پھل دے رہا ہے یا کانٹے دے رہا ہے. دینا تو اس کو پھل چاہیے تھا مگر دے یہ کانٹے رہا ہے. انداز گفتگو ہمارے آج والدین اور گھر کے ماحول کے حوالے سے تھی جو ہم نے آج آپ لوگوں سے کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور موضوع پر ہم اسی طرح مطلب یہ کہ انداز گفتگو کے اندر اس پر بات کریں، گفتگو کریں اور گھر کے اور معاشرے کے ماحول کو بہتری کی طرف لے کر آئیں، تو آپ ہمارے کمنٹس باکس کے اندر آپ لکھ کے دیں کہ آپ اس موضوع پر بھی بات کریں، تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا نا، مطلب یہ کہ اگر ماں نہیں ہے تو پھپھی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ہے نا، حسن سلوک. اور یہ قرآن کی اس آیت پہ بھی عمل ہوتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کی آیت ہے نا اس کے اندر. تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے کہ جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے. اب غور کیجئے، آج اولاد یہ سمجھتی نہیں کہ یہ یار ہمارے باپ کا بچپن کا دوست ہے، اس کا ادب و احترام نہیں کرتے ہے. کوئی بات ہو تو آپ سے نکل جاتا، بھائی وہ بھی تو تمہارے باپ کی جگہ پر ہی ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے نا. ہاں اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے شر پیدا ہو رہا ہے تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی شر سے تو وہ بھی تو بچے گا، اس کا باپ بھی تو بچے گا. یار یہ تو شرری آدمی، شر سے شرری آدمی کو کون اپنے ساتھ رکھتا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھے گا. کوئی بھی مطلب جو جھگڑا آلو آدمی ہوگا تو اس کو تو کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، بلکہ اس سے اجتناب کرے گا، اس سے گفتگو میں احتیاط کرے گا اور کوشش کرے گا مختصر بات کرے جان چھوڑاؤ یار، بیکار میں تو گلے پڑ جائے گا، گلے کا ہار بن جائے گا، کیا کرنا ہے ایسے شیطان آدمی سے، شیطان صفت آدمی سے جو ہے بات یا گفتگو کی جائے. تو وہ ایک بات الگ ہے. مگر بندہ یہ سوچے سے اگر کوئی بات اصلاح کے لیے کی جا رہی ہے، ہماری اچھائی کے لیے کی جا رہی ہے، تو ہم اس پر جو ہے توجہ کریں. تو بہرحال یہ کہ میں اپنا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں اور اس کا ختم شہزاد دانش بھائی کے ذریعے کرتا ہوں. جزاک اللہ. یہ کسی شاعر نے دو چار شعر لکھے ہیں. میرے بچوں گر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو، اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو، مشکل ماہو سال میں دیکھو، صبر کا دامن تھامے رکھنا، کڑوا ہے پھر گونٹ پی چکھنا، اف نہ کہنا، غصے کا اظہار نہ کرنا، میرے دل پہ وار نہ کرنا، بس مجھ سے پیار ہی. ماشاء اللہ کہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ عالی کے ماں باپ کے متعلق واقعات ہے نا، یہ رسالہ نا ہو سکے تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، ضرور پڑھیں انشاءاللہ. ہاں اس کو ذرا فوکس بھی کر لیں، ذرا فوکس کر کے دکھا دیں گے رسالہ، کیونکہ یہ ضرور آپ پڑھیں. ایک اللہ کے ولی کے قلم سے لکھا ہوا پڑھیے گا، دیکھیے گا، ہو سکے 2 سے 3 دفعہ ضرور پڑھا کریں کہ اس سے حدیث اور روایتیں جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں. اجازت چاہیں گے، آئندہ انشاءاللہ پھر انداز گفتگو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اسی طرح کا ماحول لے کر ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.